اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برای خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برای خوشنودی علی و اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الغازلية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج العزبية والجود التقوية والنكابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق سرور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة ووليها وبعلها وبنيها وسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ووهبنا له أهله ومثلهم ومعهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہاں مومنات، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سورہ سواد کی آیت نمبر 43 سے 43 میں خداوند عالم ایک بہترین چیز ہم لوگوں کو بتاتا ہے. یہ بھی ایک ہم کہتے ہیں میں کہتی ہوں کہ میں کل بھول گئی تھی، اور آخری آیت ہے اولی الالباب کی. اللہ یہاں کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے وہب تو میں نے اس دن بتایا تھا نا، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے سب سے بہت بڑا گفٹ جو ہے اس کو دے دیا اہلہ، اور اس کی فیملی کو، وَمِثْلَهُ، اور اس کے جیسوں کو، وَمَعَهُمْ، اور جو ان کے ساتھیوں لوگوں کو، منا رحمتاً، ایک خاص رحمت، منا یعنی ایک ایسی رحمت جو بہت اسپیشل، جو ہم نے چھپا کے رکھی تھی اور ہماری طرف سے وہ رحمت تھی، اور وہ ہم نے رحمت ان کو دے دی. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہاں پر یہ جو آیت ہے اصل میں حضرت ایوب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایوب جو تھا وہ میرا بہت بہترین اور بہت صابرین بندہ تھا، اور میں نے کیا کیا اس کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا أَزْلِفَةً وَحُسْنَ مَآبٍ. ایسا بندہ تھا، ہم نے بھی پہلے تو اس کو آزمایا، آزمانے کے بعد پھر ہم نے بھی اس کو بہترین ایک اپنے نزدیک الفاظ، ہم کہتے ہیں نا زلف کو ہوتا ہے نزدیک، ہم نے بھی اس کو اپنے سے نزدیک ترین کر دیا، اور حسن مآب. اور پھر جب ہم نے دیکھا ایوب کو آزمایا، پھر ہم نے اس کو بہترین جگہ دی. پھر اللہ کہتا ہے جگہ دینے کے بعد پھر وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تو ہم نے رسول کو کہا اے میرے حبیب وَاذْكُرْنَا، ذکر کرو میرے بندے کا جس کا نام ایوب ہے. اللہ کہتا ہے، یہ میں آیت پڑھ رہی ہوں سورہ سواد کی آیت نمبر 41 42 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. میرا بندہ جب پھنس گیا، ایوب جب پھنس گیا، میرے حبیب اس کو بتاؤ، جب بہت پریشان ہو گیا، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، کوئی دعا اثر نہیں کر رہی تھی، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، پھر بھی وہ گناہ کی طرف نہیں گیا. اس کو موقع ملے، اس کے سامنے شیطان نے ایسے ایسے گناہ کھول کے رکھے، وہ تو نبی تھا لیکن اس کے بیوی کے ذریعے سے بھی حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکا. تو اس نے کیا کیا؟ بیٹھا اللہ سے کیا کہا، ہے اللہ دعا کی، اے میرے رب
اذ نادى ربه انی، بے شک میں مسنی پھنس گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، شیطان چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، اب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ میں اس دن کہہ رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مصیبت بھی بھیج رہا ہے اور عذاب بھی دے رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ کے در کا کتا ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا نا آپ کو کتا ہے، اب میں اس دن میں نے آدھا بتایا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں شیطان جو ہوتا ہے وہ کتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب کونے میں سائڈ پہ کرے گا اور پھر میں اندر چلی جاؤں گی، اسی لیے کہتے ہیں جو نئے نئے داخل ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر میں، ان کو پہلے فوراً اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے، خدایا میں آئی ہوں اس کتے سے مجھے تو بچا، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا تیرے علاوہ کسی میں کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں جو مجھے اس لائن سے بچا سکے۔ تو اب جب اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ اس کتے کو ہٹا سکتا ہے، یہ شیطان کو ہٹانا اللہ کے ہی ہاتھ۔ تو حضرت ایوب ہمیں ایک سکھا رہے، ایک چیز سکھاتے، دیکھو میں نے اس طرح سے کیا جب چاروں طرف سے میرے اوپر مصیبت 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 آ گئی، اور وہ مصیبت کس کی دی ہوئی تھی؟ شیطان کی دی ہوئی تھی، تو میں نے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا اللہ یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ نے نہیں کہا، جب حضرت ایوب نے اللہ سے کہا اللہ اپنے اس کتے کو کنٹرول کرو، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب صبر کرو، اللہ نے فوراً قرآن میں کیا کہا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب ایک ٹھنڈا ایک بہترین پانی اللہ نے جاری کیا اور کہا ارکز ڈالو اس میں، کس کو؟ برجلک اپنی پگ کو، اپنے پاؤں کو اس میں ڈالو، یہ کیا ہے؟ یہ باردن و شراب، یہ ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے لائق بھی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے کہا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو اس شیطان سے بچنے کے لیے تو دیکھو میں تمہیں ایک میٹھا ٹھنڈا پانی بھیجتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس میں ڈالو اور تازہ ہو جاؤ، مجھ سے مانگو گے تو فوراً دوں گا، ایسے نہیں کروں گا کہ ابھی صبر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رک جاؤ، ایک منٹ بھی نہیں، ارکز برجلک کر ڈالو اپنے پاؤں کو اس پانی میں، ھذا بارد و شراب، یہ ٹھنڈا بھی ہے اور یہ پینے کے لائق بھی ہے، پینے والا بھی ہے۔ تو دیکھا، اور پھر پروردگار عالم نے پھر اس خوبصورت انداز میں کہا وَوَهَبْنَا، یہ ہم نے گفٹ کیا لہو ایوب کے لیے، اور کہا وَمِثْلَهُ جو ایوب کے جیسے ہے، وَمَعَهُ جو ایوب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کہا جو ایوب جیسے اس دنیا میں ہیں، جن کی آزمائش ہے، جو ایوب کی طرح مجھے پکارتے ہیں، جو ایوب کی طرح صبر کرتے ہیں، جو ایوب کی طرح رہتے ہیں، ان کے جیسے اور جو ایوب کے ساتھ ہیں۔ لیکن کون ہے جو ایوب جیسے ہے؟ وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ، کون ہے جو اس کے جیسے ہے اور اس کے ساتھ ہے؟ کون ہے جو اس کتے سے بچنے کے لیے فوراً اللہ کو پکارتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے اولل الالباب، وہ ہے اولل الالباب، یعنی نے صبر کیا، اللہ نے اس کو اتنی بڑی گفٹ بھی دے دی، رحمت منا، ایک ایسی رحمت جو اللہ کی طرف سے تھی۔ ہاں مومنات، میں نے بہت زیادہ ذکر کیا کہ اولل الالباب جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اولل الالباب جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ عنکبوت کو کیا کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو فرینچ میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، مکڑی کہتے ہیں، اردو میں مکڑی کہتے ہیں نا، لیکن فرینچ اور گجراتی میں عنکبوت ہی کہتے ہیں نا۔ لیکن آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، اتنے بچوں کے گیم چلتے ہیں اسپائڈر مین کے، تو سب کو پتا ہی ہوگا کہ اسپائڈر کیا ہے۔ ویسے بھلے نہ پتا چلے کہ اسپائڈر مین سے تو سب کو پتا چل جاتا ہوگا، کیونکہ سب کے گھر میں بچے تو ہیں ہی ہیں۔ تو ہاں مومنات، عنکبوت ہی مکڑی کے بارے میں دیکھ رہی تھی، تو مکڑی کی چالاکی دکھا رہے تھے نا کہ مکڑی کیا کرتی ہے۔ میں عجب ہو گئی کہ یہ مکڑی جو تھی جب یہ بنتی ہے اپنے جالے کو، اپنی نیٹ کو جب وہ بنتی ہے
تو اس میں بتاتے ہیں کہ 50 بہت بڑے انجینئر کا دماغ بھی اگر اس کے ساتھ مکس کر لیا جائے تو بھی وہ 50 انجینئر کے دماغ اس ایک مکڑی کے دماغ سے کم ہوں گے. اور جب وہ جالا بنتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں نا 50 اتاش، 50 طبقے ہم کہتے ہیں، تاش جو ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ طاقتور اور 1 منٹ میں وہ بنا دیتی ہے. انسان کو کتنے دیر لگتی ہے، کتنے سال لگتے ہیں. اور اس میں اس کی ایک تار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 100 کلو لوہے کو پکڑ سکے. 150 صرف ایک تار میں دیکھ لیجیے. اچھا، مکڑی کی تار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ میں سچ بتا رہی ہوں، خیر مسلمانوں کی ایک تار میں 150 کلو وزن اٹھا سکتی. اور اگر مکڑی کی جال اسنیک کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین بلٹ پروف جیکٹ بن سکتی ہے کہ تیز رفتار ترین گولی بھی اگر آئے تو وہ گولی فوراً واپس چلی جائے گی، اندر نہیں جائے گی. بلٹ پروف سمجھتے ہیں نا، بکلیے کہتے ہیں نا. اگر کہ کتنی بھی تیز رفتار ترین گولی بھی آئے تو بھی وہ نہیں لگے گی، فوراً وہ واپس چلی جائے گی. یعنی ایک مکڑی کے جال میں اتنا پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ مکڑی جو ہوگی، یہ عنکبوت جو اسپائڈر ہے، شاید اس کو بھی اللہ نے اولل الباب کہا ہوگا، کیونکہ اس میں تو اتنی طاقت ہے. اور وہ کیسے چھپ کے بیٹھتی ہے اپنے شکار کے انتظار میں، اور کیسے سکون سے ہوتی ہے، اور شکار خود اس کے پاس آتے ہیں. ہاں مومنات، میں عجب ہو گئی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں خداوند عالم، یہ تو میں صرف جلدی بتا رہی ہوں، وہ تو پورے 45 منٹ کی ڈاکومنٹری فلم تھی. 45 منٹ کی تھی جس میں صرف بتا رہے تھے اس میں یہ ہے، اس کی تار میں یہ ہے، اس کی تار میں اتنا زیادہ. آپ دیکھو کہ آپ کو خود کو پتا چل جائے گا. تو میں نے سوچا کہ شاید مکڑی بھی اولل الباب میں سے ہوگی، کیونکہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس میں تو اتنی طاقت. اور عجب بات یہ کہ وہ ریشم کی تار اس کی باڈی میں کہاں سے نکلتی ہے، اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، اور کم نہیں ہوتی، نکلتی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ہم سے زیادہ تو اس میں عقل ہے، لیکن خداوند عالم نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. خدا کہتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. تو دیکھتے ہو، میں سچ میں عجب ہو گئی کہ یا اللہ، تو نے یہ دنیا پوری، یہ سائنسدان پورے سرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ مکڑی کا گھر، اس کا گھر، اس کی تار، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ، اور تو یہ بول رہا ہے اس کے بارے میں. اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا دیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد لیتے ہیں. ان کی مثال بالکل ایسے ہے جس طرح سے مکڑی کا گھر، وَإِنَّ اور بے شک اوہن البیوت، دنیا کے سب گھروں میں سے کمزور ترین، اوہن کمزور ترین، ضعیف ترین، سب سے کمزور، سب سے ضعیف ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. لوگان یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو قرآن اور اہل بیت سے دور ہوتے ہیں ان کی تو مثال ایک مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی ایک قطرہ پانی کا ڈالو فوراً خراب ہو جاتا ہے، ایک بارش کے قطرے میں خراب ہو جاتا ہے، کہیں پر تھوڑی ہوا چلے خراب ہو جاتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، کتنے دماغ سے وہ کام کرتی اور کتنے منٹ میں وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں ان کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے. ہاں مومنات، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ خداوند عالم نے ہمیں بار بار کہا اپنا دماغ استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو، یہی بہت بڑی چیز ہے. اور جو میرا دماغ جہاں کام نہیں کر رہا، کیونکہ میں انسان ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرے، وہاں جاؤ میرے محمد اور آل محمد کے دروازے پر اور قرآن کے پاس جاؤ، آپ دیکھو گے کہ آپ کو کیا کیا اس میں سے نہیں ملتا ہے. ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں
کہ اولو الالباب کے جب ہم دروازے پہ آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اولو الالباب صرف مرد ہی ہوتے. سورہ غافر اور 3-4 آیتیں ایسی ہیں. مجھ سے بہت سوال کیا گیا تھا کہ کیوں اللہ نے کہا ہے مومن مومن مومن, کیوں مومنان نہیں کہا؟ وہ مومن, یہ مومن کے لیے, یہ مومن کے لیے, یہ مومن کے لیے, یہ مومن کے لیے, کیوں مومنان لفظ استعمال نہیں ہوا؟ مومن یعنی میل, مومنہ یعنی فیمیل, جڑ, مومن یعنی جڑ, مومنہ یعنی پائڑی. تو سورہ غافر کی آیت نمبر شاید 40 ہے اور دوسری آیتوں میں آپ پڑھیے گا. خدا کہتا ہے کہ جو انسان من یعمل, جس نے بھی عمل کیا, عمل صالحا, بہترین عمل کیا, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت, وہ مومن, وہ مومن ہے. اللہ کہتا ہے مومن صرف مرد نہیں ہے. من عمل صالحا, جس نے اچھا کام کیا, من ذکر او انثی, چاہے مذکر ہو چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, وہ مومن, وہ مومن ہے. تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ مومن جڑ کی بات خدا نے کلیئر ہم کو کہہ دیا, مومن وہی ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب صرف مرد ہی نہیں ہو سکتے, اولو الالباب عورت بھی ہو سکتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو وقت کے امام کی حفاظت کرتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولو الامر ایسی عورت جس نے اپنے کندھوں پر امامت کا وزن بھی لے لیا. ہاں مومنان, اس دن میں کہہ رہی تھی کہ آج وہ عورت جو اولو الامر, جو اولو الالباب میں سے ہے, وہ ہے بی بی زینب. وہ بی بی زینب ہے. بی بی زینب کا پورا کردار, بی بی زینب کا میں کہتی ہوں کربلا سے لے کر کوفہ, کوفے کی بازار, کوفے کا زندان, کوفے کی دربار, شام کا بازار, شام کا دربار, شام کا زندان, سب ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. کیوں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن؟ اسپیشلی ہم عورتوں کے لیے سب سے بڑا لیسن. کیوں ہم آج کے دور کی جو عورت ہے ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا لیسن ہے. کیونکہ بی بی زینب بتاتی ہے کہ ہاں ایسا وقت آئے گا جب وقت کا امام پردہ غیب میں ہوگا تو اے مومنات, اے زینبیو, جب تم کہتے ہو میں زینبی ہوں, میں فاطمی ہوں, اگر آپ کہتے ہو زینبی ہو تو زینبی بنو. کیسے بھی اس دن میں نے کہا تھا, ہم نے خطبہ جب کیا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ بی بی زینب نے کیا کیا تھا, ایک علم ہاتھ میں لیا تھا, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا تھا نا. علم تو ٹوٹا ہوا نیزہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن علم کیوں ہاتھ میں لیا تھا؟ علم کے ہاتھ میں لینے کا مقصد کیا تھا بی بی کا؟ نیزہ تو چلو حفاظت کے لیے ہے, لیکن علم میں نے کہا تھا علم اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا جو حضرت علی اور پھر امام حسین اور امام حسن کے دور میں حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا. یہ اسلام کا علم تھا, یہ اسلام کا جھنڈا تھا. بی بی زینب نے وہ شہید ہم کہتے ہیں ہر طرح ہر جگہ سے پھٹا ہوا علم ہاتھ میں لے کر ہم لوگوں کو سب سے بڑا لیسن دیا کہ اے عورتوں, جب میرا مہدی پردہ غیب میں ہوگا تو یاد رکھنا اسلام کا علم, اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ میں سچ میں عجب ہو گئی کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام تو وقت کے امام ہے. اب جب سب پہ ظاہر ہو گیا شام میں, جب ہند آئی, مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہند کے آنے کے بعد ماتم ہوا اور ہند کے آنے کے بعد ہی یزید کو ہوش آیا. پتہ نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے اگر ہند نہ آتی تو اور کتنے ظلم یزید ڈھاتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. شاید یہ ہند کا آنا ایک وسیلہ بنا میری نظر میں. تو ہاں مومنات, میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت جب شام میں سب کو پتہ چل گیا, سب پہ عیا ہو گیا
امام نے مؤذن کے سامنے کھول کے رکھ دیا. جب مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر کا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اسٹاپ. یہ کس کا؟ تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ محمد کس کا بابا ہے؟ تمہارا یا ہمارا؟ کس کا جد ہے؟ یعنی امام کی امامت وہاں پر ظاہر ہو گئی. پھر کیوں جب یزید نے کہا کہ سید الساجدین ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ مدینے پلٹ جاؤ، تو امام نے فوراً ہاں نہیں کیا. فوراً ہاں نہیں کیا نا. کیا کہا؟ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا، ان سے پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. کس قدر رتبہ بڑا ہے بی بی کا کہ ایک امام، ایک وقت کا امام ان بی بی سے مشورہ کرے گا، ان سے پوچھے گا اور پھر جواب دے گا. اس کو کہتے ہیں حقیقی اولو الالباب. ہمارے یہاں کہتے ہیں عورت ناقص العقل ہوتی ہے. بی بی زینب جو تھی وہ 14 معصومین علیہ السلام میں بی بی کا نام نہیں آتا. تو یہ کیا ثبوت ہے؟ بی بی خدیجہ 14 معصومین میں نہیں آتی ہے. تو کیوں رسول خدا ان سے پوچھتے تھے؟ جناب ام سلمہ کا نام 14 معصومین میں نہیں آتا. تو کیوں رسول خدا اس سے مشورہ کرتے تھے؟ جب ناقص العقل ہے تو نہیں مشورہ کرنا چاہتے. ایک پروف ہے کہ عورت جب اپنے خدا کے لیے اور جب اپنے وقت کے امام کے لیے اور جب اپنے قرآن اور اہل بیت پر صحیح طریقے سے چلتی ہے تو وہ بن جاتی ہے اولو الالباب. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کو بلند سے بلند کر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہاں مومنات، بی بی زینب ہم نے خطبہ کیا، تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے سوچا آج اس خطبے کو بھی کمپلیٹ کر دیتے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب میری بیوی کوفے میں آتی ہے تو کوفے والوں کو بات کرتی ہے، خطبہ دیتی ہے اس وقت بیوی. اور خطبہ دینے کے بعد ہم نے جو خطبہ کیا اس کے آگے جو خطبہ آتا ہے اس میں بیوی خود فرماتی ہے یا اہل الکوفہ، ایک کوفے کے رہنے والوں کہتی ہے ویلکم یا اہل الکوفہ، ویل ہو تمہارے اوپر اے اہل کوفہ. یہ بی بی کا خطبہ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ کیا بی بی کا خطبہ، کتنی ہمت، کتنی طاقت اور کتنا پاور، ذرا ڈر نہیں ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے تم زینبی ہو، تمہارے اندر خوف ہے، وقت کے لوگوں کا خوف ہے. تم لوگ سمجھتے ہو کہ جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ بڑے بڑے مثلا جو پریزیڈنٹ ہیں، جو بڑے بڑے ابھی حکومت کے ہیں، سرکار کے، تم لوگ ان سے ڈرتے ہو. تم زینبی ہو کے ڈرتے ہو. میں زینب، ہاتھ میں میرے رسیاں ہیں، میرے پورا جسم چھنی ہے زخموں سے، میرے سر سے پھر بھی لہو بہ رہا ہے. میں نے حسین کے جسم کو ہاتھ پہ اٹھا کے اللہ سے کہا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا، زور سے اٹھا کے کہا تقبل ھذا من قربان من القلیل، اے اللہ میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما. بی بی بتاتی ہے میں اتنی رستوں پہ جب آ رہے تھے، اونٹوں سے گر کے بچے، اونٹوں سے گرتے رہے بچے، جانور پیچھے کچلتے رہے، زینب چیختی رہی، لیکن زینب کو طاقت نہیں تھی اٹھ کے بچوں کو دفنا سکے. مائیں روتی رہی، گودوں سے بچے گرتے رہے. میں وہ زینب ہوں، وہ زینب ہوں، میں وہ زینب ہوں جو جس عباس کو میں نے ہاتھوں سے پالا تھا، میں نے اس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے. یہ وہ زینب ابھی خطبہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہم نے پورا کیا، اس کے بعد کہتی ہے ویلکم یا اہل الکوفہ، ویل ہو، جہنم کا کنواں ہے اے اہل کوفہ تم لوگوں کے لیے. اتدرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو ای کبد لرسول اللہ فرائتم، کس جگر کے ٹکڑے کو، رسول کے کس جگر کے ٹکڑے کو تم نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا. اے اہل کوفہ تم لوگوں میں عقل نہیں ہے، تم نے سوچا نہیں کہ تم نے رسول کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیونکہ میرے حبیب فرماتے ہیں اولادنا اقبادنا، ہماری اولاد ہمارا جگر ہوتی. پھر آگے بی بی فرماتی ہیں وَأَيَّ كَرِيمًا لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اے اہل کوفہ ویل ہو تمہارے اوپر، تم نے نبی زادیوں کو، تم نے رسول کی بیٹیوں کو
کھول کے رکھ دیا. کتنی کریمہ ہے وہ, کتنی ان کی ریسپیکٹ ہے. یہ کریمتن ابصرتم, تم نے کتنی کریم کو کھول کے رکھ دیا. پھر کہتی ہے وَأَيَّ دَمٍ سَفَقْتُمْ, اہل کوفہ تم نے کتنے کریم, تم نے محمد کے نواسے کا خون بہا دیا. اور پھر کہتی ہیں وَأَيَّ حُرْمَةً لَهُ هَتَكْتُمْ, تم نے کتنی اس کی باپردہ, باپردہ, باحیا حرمت کی بے حرمتی کر دی. اور پھر آگے کہتی ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا سَرْعَا عَنَقَا فَقْمَا خَرَقَا. اہل کوفہ تم نے سب کچھ اپنا سارا کھول کے رکھ دیا. تم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ کھلم کھلا گناہ کیا. اب اس کو چھپانا, اس کو ڈھانکنا پاسبل نہیں. وہ انکا, انک انک کو کہتے ہیں, گردن کو کہتے ہیں. کہا اب اس کے بعد, کربلا کے بعد جتنا مسلمانوں کا, شیعوں کا خون بہے گا, یہ سب کا ہیڈ ہے. تم نے شروعات کر دی, اب تم نے شروعات کر دی شیعوں کا خون بہنے کا, تم نے شروعات کر دی مسلمانوں کا خون بہنے کا. اب کبھی بھی مسلمانوں کا, اب اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہنا بند نہیں ہوگا. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ خون بہنا بند نہیں ہوا. انکا, تم نے ہیڈ قائم کر لیا سب چیز کا. اور پھر آگے کہتی ہے بی بی شوہا, تم نے بہت ہی اندھیری تاریخ لکھی, ہسٹری لکھی ہے, لیکن بہت ہی اندھیری ہسٹری لکھی ہے. پھر بی بی کہتی ہے فقما, کہتی ہے فقما, ہرگز 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 پاسبل نہیں ہے کہ یہ حل ہو سکے. کربلا کا واقعہ ایسا ہے, امپاسبل ہے کہ کوئی اس کو حل کر سکے, جبران نہیں ہو سکتا اس کا. یہ جو کمی ہے اس کی پوری نہیں ہو سکتی. آج دیکھتے ہیں یہ کمی بڑھ رہی, ختم نہیں ہو رہی, کم نہیں ہو رہی, بلکہ بڑھ. اور پھر بھی کہتی ہیں خرقا, تم نے محمد اور آل محمد, تم نے قرآن ناطق, قرآن صامت, خرقا, وہی اس کو پھاڑ دیا اپنے ہاتھ سے. خرقا, بغیر ڈسپلن, کینچی سے ہم کاٹتے ہیں نا, اس کو خرقا نہیں کہتے. بغیر مقصد اور بغیر کسی چیز کے ہاتھوں سے پھاڑنے کو کہتے ہیں خرقا. خرقا, تم نے پھاڑ کے رکھ دیا, کچھ بھی نہیں بچایا. پھر بھی کہتی ہے قتلا الارض کما ومر السما ووسط السما. یہ پوری دنیا کی جتنی زمین ہے, جتنا آسمان ہے, اگر آسمان کو بھی پور کر دیا جائے زمین کو, تو بھی یہ کمی پوری نہیں ہوگی. جو تم لوگوں نے کیا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ہاں مومنہ. اور پھر بھی کہتی ہے, پھر جب امام حسین کے بعد آسمان سے خون بہ رہا تھا, تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ آسمان سے ایسی بارش برس رہی تھی کہ لوگ جب اس کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے خون جب کپڑوں پہ لگ جاتا تو بالکل خون لگ رہا تھا. لیکن کیونکہ آسمان سے برس رہی تھی تو بارش سمجھا جا رہا. بی بی نے یہاں یوں کہا, جب برس رہا تھا لہو, جب لہو برس رہا تھا تو بی بی نے کہا افعجبتم ان مطر السماء دما, تم تعجب کرتے ہو, تم تعجب کرتے ہو, تم نے اتنا کام کیا, رسول کے جگر کو پارے پارے کر دیا, اس کی نبی ساتھیوں کو تم نے بازاروں میں درباروں میں تماشا بنایا, بے حرمتی کی, ان کی حجاب کو تم نے لوٹ لیا. اور پھر جب خون بہ رہا ہے تو عجب ہو رہا ہے کہ کیوں آسمان سے خون بہ رہا ہے. ہاں مومنہ. اور پھر بی بی کہتی ہیں یہ تو صرف ایک تھوڑا سا اللہ کا دکھاوا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ خون بہ رہا ہے, یہ اللہ کی انفارمیشن ہے. کس کے لیے؟ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أُخْزَىٰ, جو عذاب تم لوگوں کو آخرت میں مل رہا ہے, ملنے والا ہے, وہ اس سے بدتر اور رسوا کرنے والا ہوگا. ہاں مومنات, بس تھوڑا سا خطبے کے لفظ بیان کر کے اپنے خطبے کو کمپلیٹ کر کے مسائل کی طرف آؤں گی. یہاں بھی کہتی فَلَا يَسْتَخِفَنَّكُمْ الْمُحَلُّ
بیوی کہتی ہے تم اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اللہ نے تمہیں وقت دیا تو تم اپنے آپ کو ہلکا ہلکا سمجھو، تم خوش ہو جاؤ کہ نہیں میں گناہ گار نہیں، فلاں فلاں۔ اپنے ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ دوسروں کے کندھے پہ ڈالنے سے اور اللہ کی مہلت سے تمہارا یہ بوجھ ہٹ نہیں جائے گا، بلکہ یاد رکھنا کہ یہ جو اللہ جلدی جلدی نہیں کر رہا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَحْفِظَهُ بِدَارٍ، خدا اسپیڈ نہیں پکڑ رہا ہے، تم کو مہلت دے دی ہے۔ یہ اس لیے مہلت دی کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، اور پھر یاد رکھنا وَلَا يَخَافُ فَوْتُ السَّارِ۔ یہاں یزید کو بی بی کہتی ہیں کہ میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ بی بی یزید کو آخر میں یہ لفظ کہتی ہیں کہ یزید ابن زیاد کو کہتی ہیں، اہل کوفہ کو کہتی ہیں یاد رکھنا کہ اگر مجھے خوف نہیں ہے کہ میں نے حسین کے خون کا بدلہ نہیں لیا، ہم کہتے ہیں نا یا سار اللہ وابن ساری، یہاں بی بی نے بھی سار کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر ہم خون کا بدلہ نہیں لے رہے کوئی خوف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انک لبالمرصاد، یہ آخری لفظ بی بی کا، کیونکہ پیچھے خداوند عالم ہے جو تم لوگوں کو پکڑے گا۔ ہاں مومنات، یہ بی بی کا خطبہ ہے جو بی بی نے کوفے میں دیا۔ برائے خوش نصیب امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہاں مومنات، یہ بی بی کا خطبہ ایسا خطبہ ہے، انک لبالمرصاد ختم، یہاں پر کوئی سائن نہیں ملتا کہ بی بی نے خطبے کو ختم کیا، لیکن میں پہلے بتا چکی کہ کیا ریزن تھا، کیا بی بی نے دیکھا کہ اپنے خطبے کو ختم کیا تھا۔ جب بی بی خطبہ دے رہی تھی بہت کوشش کی کہ بی بی کے خطبے کو ختم کیا جائے، لوگ بدل گئے، رونا شروع ہو گیا، ماتم شروع ہو گیا تھا کوفے میں، لیکن جب بی بی کا خطبہ ختم نہیں ہوا، جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو بی بی کی نظر کہاں پڑی تھی؟ امام حسین کے سر پہ پڑی تھی، جہاں حسین کا سر خاموش تھا، آنکھیں بند تھی، اور آنکھ سے میرے مولا حسین کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ ہاں مومنات، وہاں پر میری بیوی نے اپنے خطبے کو بند کیا۔ جب حسین کو دیکھا، ایک وقت آیا کہ شام میں میری بیوی پہنچی۔ جب بیوی سے پوچھا گیا نا بی بی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے، تو کہا شام، کیونکہ کربلا میں خون تھا، شام میں زبان کی تکلیف تھی۔ ہاں مومنات، جب بی بی دربار شام کے دروازے پہ تھی، میں یہ جملے پڑھتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یزید نے اعلان کروایا، کیا کہتا ہے؟ بہت بڑا آیت اللہ لکھتا ہے کہ یزید نے اعلان کروایا جتنی کنیزیں ہیں ان کو آزاد کر دو، جتنی کنیزیں ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جملہ میں پڑھتی ہوں، مجھے نہیں معلوم میری بیوی زینب نے کس طرح سے برداشت کیا، مجھے نہیں معلوم امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ارے بی بی رباب نے، بی بی ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا۔ یزید کہتا ہے جتنی کنیزیں ہیں ان کو آزاد کر دو۔ ارے سید زادیوں کو، زہرا کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کے میرے دربار میں لے آؤ۔ آزاد امام، آج چہلم کا دن ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ کل میں نے کہا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چہلم کا دن وہ ہے کہ جو آخری دن تھا کہ جہاں آسمان خون بہا رہا تھا، ہر جگہ لہو ہی لہو تھا، لوگ پتھر اٹھاتے تھے، خون نظر آتا تھا۔ 40 دن یہی حالت رہی۔ ہاں 40واں دن ہے۔ ارے بیویوں کو کہا گیا کہ آپ کو آزادی، آپ جاؤ شام، آپ شام سے جاؤ مدینہ۔ میری بیوی زینب کہتی ہے سید الساجدین، میں چاہتی ہوں
کہ میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں. میں چاہتی ہوں کہ میں حسین پہ ماتم، میں حسین پہ رو. یہاں جب میں کہتی ہوں نا، بی بی کہتی ہے میں حسین پہ رو، مجھے حسین پہ رونا نہ دیا گیا تو مجھے ایک ننھی بچی یاد آتی ہے، کاش سکینہ بھی ہوتی، آج زندان میں بھی ہوتی. ارے آج سکینہ بھی کہتی ممی اماں آج مجھے بھی اپنے ماما پہ رونا، کیونکہ سکینہ جب روتی تھی نیزے کی انی ماری جاتی تھی، سکینہ کو گھوڑے مارے جاتے تھے، ارے سکینہ کو اونٹ کی پشت کے ساتھ باندھا جاتا تھا. کاش سکینہ بھی اپنے ماما کا رو رو کر ماتم کرتی. کہا ہمیں سر دو، ہم سارے لے کر ماتم کریں گے. امام. ارے جب سر آتے ہیں بیویاں تاریخ لکھتی ہے، بہت بڑے بڑے آیت اللہ لکھتے ہیں کہ بیویاں زندان ایک جگہ پر بیویاں جمع ہوتی ہیں، بیویاں لائن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دروازے سے سر آتے ہیں، ہر سر بیوی ایک سر آتا ہے، بیوی لیتی، ہر بیوی ایک ایک سر کو لیتی ہے، چومتی ہے چومتی ہے چومتی ہے چومتی. دوسرا سر آتا ہے، لیتی ہے لیتی ہے لیتی ہے چومتی ہے، بیچ میں رکھ دیتی ہے. جس طرح سے ہم رکھتے ہیں نا تربت رکھتے ہیں، اس طرح سے بیویوں نے ایسے کیا. حسین کا سر آتا ہے سب سے پہلے، قرآن بابا ہوتا ہے، زینب گلے لگا کے کیا کہتی ہے، ہائے تو میرا حسین ہے، تو میرا مانجھایا ہے، تو نبی کا نواسا ہے، تو اس محمد کا نواسا ہے جو تمہیں پشت پہ سوار کرتے تھے میرے حسین، تو حسن کا بھائی ہے. ارے گلے لگا کے زینب روتی ہے. سر آتے ہیں ایک سر آتا ہے، بیوی زینب لیتی ہے لیکن اس سر کو پہچان نہیں پاتی ہے. امام سجاد کو بلاتی ہے. تاریخ لکھتی ہے پوری تاریخ میں تین لوگ ایسے تھے جن کو لقب تھا کمر کا. ایک جو سب سے پہلے تھا اس کا لقب تھا کمر مکہ، کمر حجاز. ایک تھا کمر بنی ہاشم. کمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. اتنا خوبصورت کہ مولا علی اس کمر پر نقاب لگاتے تھے کہ میرے کمر کو کہیں نظر نہ لگ جائے. ارے اتنا خوبصورت چہرے والا کہ جب راستے میں لوگوں کی نظر پڑتی تھی نا تو لوگ رک رک کر اس کو دیکھتے تھے. ارے اتنا خوبصورت کہ بہنیں روز اس کا صدقہ اتارا کرتی تھی. ایک سر آتا ہے، زینب گود میں لیتی ہے، امام سجاد کو بلاتی ہے، کہتی ہے سجاد یہ کس کا سر ہے؟ امام پوچھتے ہیں ابھی اماں نہیں پہچانا؟ کہا سجاد نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا؟ کہا واللہ نہیں پہچانا. بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا ابھی اماں یہ وہ ہے جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آیا. یہ وہ ہے جب آیا آپ کے ہاتھ میں تو آپ نے اس کا نام رکھا عباس، میرا عباس. زینب چیخ پڑی. زینب نے ہاتھ میں لیا، عباس کے سر کو لے کے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ ہاتھ پھیراتی ہے، گالوں پہ ہاتھ پھیراتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیراتی ہے. اور جس طرح سے ماں بچے سے پوچھتی ہے نا کہ عباس میرے کمر تو بڑا خوبصورت تھا، تو میرا چاند تھا، میں نے تیرا صدقہ نکالا، تیرے چہرے کو لوگوں سے چھپایا. میرے کمر تجھے گھوڑے کے گردن میں ڈالا گیا، کس کس پتھر میں لگا. ارے پتھریں کھا کر ٹھوکریں کھا کر دھوپ میں انگاروں میں
یا اللہ پروردگار ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو قبول فرما. خدایا کہا جاتا ہے کہ 10 حرم اور 40 کو دنیا کی کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے. یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں لیکن دنیا کی دعا نہیں مانگتی. آج جیلوں میں خدا ایک ہی دعا مانگوں گی, ایک ہی دعا مانگوں گی. یا رب العزت یا رب کبریا, کوئی دنیا کی دعا نہیں مانگوں گی, ایک ہی دعا مانگوں گی. خدایا محشر کے میدان میں, قیامت کے دن, خبر میں, محشر کے میدان میں, اے اللہ حساب کتاب کے وقت پروردگارا ہمیں ثقلین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا. اے اللہ آج ہم پرسہ دیتے ہیں, اے اللہ آج ہم پرسہ دیتے ہیں تیرے حسین کا. کس کو پرسہ دیتے ہیں؟ اے اللہ اس کو پرسہ دیتے ہیں. آج ہم حسین کا سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو دیتے ہیں. اے اللہ اس کو پرسہ دیتے ہیں جو آج جگہ جگہ جا رہا ہے پرسہ لینے کے لیے. اے اللہ آج ہم اس کو پرسہ دیتے ہیں جو کبھی کربلا میں ہوگا, کبھی مدینے میں ہوگا, کبھی نجف میں ہوگا. اے اللہ آج ہم اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیتے ہیں, امام حسین کا. پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگاروں کے اس پرسے کو ہمارے امام قبول فرمائے. خدایا وہ وقت کب آئے گا, اے اللہ وہ وقت کب آئے گا کہ مہدی منبر پر ہوگا, مجلس پڑھے گا اور ہم زمین پہ بیٹھ کر اس کی مجلس کو سنیں گے. حسین بادشاہ شہید کربلا